ناظرین کرام، سامعین کرام، اسلام نے نیکی کے فروغ اور برائی کے خاتمے کو ہر مسلمان کی اہم ذمہ داری قرار دیا ہے، لیکن یہ فریضہ حکمت، صبر اور نرمی کے ساتھ انجام دینا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ناظرین کرام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو زبان سے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر اہم ہے۔ انفرادی طور پر کسی کو نرمی اور اخلاق سے سمجھانا زیادہ مؤثر ہے۔ مثال کے طور پر اگر دفتر میں کسی ساتھی کو غلط رویے میں ملوث دیکھا جائے تو تنہائی میں اخلاقی انداز میں مسئلے کی وضاحت کی جائے تاکہ وہ شخص اپنی غلطی کو سمجھے اور اپنی اصلاح کرے۔ اسی طرح تعلیمی اداروں میں طلباء کو نقل یا دھوکہ دہی سے روکنے کے لیے اساتذہ ان کے ساتھ اعتماد اور اخلاقی رہنمائی کے ذریعے بات کریں تاکہ وہ غلطی کے نتائج کو سمجھ سکیں اور اصلاح پر آمادہ ہوں۔ اجتماعی طور پر اگر معاشی سطح پر برائی یا زیادتی ہو رہی ہو، جیسے کرپشن یا بدعنوانی، تو انفرادی کوششوں کے بجائے اداروں اور قانون کے ذریعے اس کا سدباب کیا جائے۔ انفرادی شخص کا فرض ہے کہ وہ حکام کو آگاہ کرے یا معاشرتی اصلاح کے لیے اجتماعی طور پر آواز اٹھائے۔ الغرض ناظرین کرام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل صرف ایک فریضہ نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو معاشرتی امن اور اصلاح کی بنیاد ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیت اور دائرہ کار کے مطابق اس عظیم ذمہ داری کو انجام دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے فروغ اور برائی کے خاتمے کے لیے صحیح حکمت عملی تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔